دا بیسٹ پارٹ از کہ سعودی عرب پاکستان کو پڑھانے جا رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب تیل کی ضرورت نہیں رہی دنیا کو، ایلون مسک نے ایسی گاڑیاں بنا لی ہیں کہ اب ساری چیز ڈائیورسیفائی دوسری طرح سے ہونے لگی ہے، تو اب ہم بھی تیل پہ بیٹھے رہے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اسی چین میں البیک سعودی عرب کی فیمس فاسٹ فوڈ چین ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے، یہ پاکستان آ رہی ہے اور یہ ڈائیورسیفائڈ ہے آلریڈی، یہ بالکل ویسے ہے جیسے KFC اور میکڈونلڈ پھیلا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے اور اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ فرائیڈ اور بروسٹڈ چکن ہے، سملر لائک KFC اور میکڈونلڈ، اور اسے دنیا بھر میں بے حد مقبولیت حاصل ہے۔ مقبولیت کی ایک بڑی کلیئر وجہ ہے کہ جس شخص نے یہ بنایا اس نے 1 ریال اللہ سے تجارت کی ہر باکس میں، اور اس کی اولاد نے اب 2 ریال اللہ سے تجارت کی، اللہ کی راہ میں جاتا ہے ہر باکس سے۔ اس کی دنیا کی 80 کنٹریز میں برانچز ہیں اور یہ 174 لوکیشنز پر دنیا میں موجود ہے۔ 1974 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، یعنی کہ 50 سال بیت گئے، اور اس کا جو ریونیو ہے دیٹ از ہیوج، اتنا زیادہ ریونیو ہے کہ وہ بہت بڑا اکانومی سپورٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سعودی عرب جائے اور البیک نہ کھائے۔ اب یہ البیک پاکستان میں گولڈن اپرچونٹی بن کر آ رہا ہے۔ خبریں ہیں کہ آئل اینڈ گیس کمپنی اور البیک کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں گو برانڈ جس میں ارامکو بہت زیادہ انوالو ہے، وہ اس انویسٹمنٹ میں بہت انوالو ہے، اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ نوکریاں آئیں گی اور یہ برانچز کھلیں گی۔ یہ ایونٹ سعودی منسٹری آف انویسٹمنٹ کے مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جو سعودی برانڈز کو انٹرنیشنل طور پر ایکسپینڈ کرنے اور کنگڈم کی گلوبل اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اب گو کے جہاں جہاں آپ نے دیکھے ہیں پمپ اور یہ سارا کچھ، تو ارامکو کی 40% تک حصہ داری اس میں ہے۔ پاکستان کی آئل اینڈ گیس سیکٹر کا ایک لیڈنگ پلیئر ہے، اور وہاں البیک کا آ جانا یقینی طور پر سعودی عرب جو ہے، جو اکانومی گلوبلائزیشن کو دیکھ رہا ہے اور اپنی اپرچونٹیز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے یہ آنکھیں کھولنے کو کافی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ انیشیٹو سعودی منسٹری آف انویسٹمنٹ کا اہم کردار کو نمایاں کرتا ہے، اور یہ ان کے VN 2030 کا حصہ ہے، جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر سے سعودی عرب سے تیل کی چھاپ ہٹ جائے اور یہ باقی برانڈز میں گرو کرے۔ ہیئر کم پاکستان ناؤ۔ دیکھیں، آپ اپنی نسلوں کو AI کی طرف لے کر آئیں، آپ اپنے بچوں کو ڈنکیوں سے بچائیں، آپ اپنے بچوں کو پروڈکٹیو یوتھ میں کنورٹ کریں۔ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے۔ میں آج برملا کہہ رہا ہوں، پاکستان وہی غلطی کر رہا ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے ٹائم پر مغل کر چکے تھے۔ ہم لوگ بہت ڈیواسٹیشن کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ if we will not stop it right here، اور ہم نے اپنی نسل کو کوئی ڈائریکشن نہ دی تو ہم تباہ ہوں گے۔ اب سعودی عرب کتنی اسٹرانگ اکانومی ہے، ایون دین دے آر ڈائیورسیفائنگ دیئر بزنسز۔ ہم لوگ تھے، PIA تھا جس نے ایمریٹس جیسی ایئر لائنس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن ہم ٹپیکل کنویں میں جاتے جا رہے ہیں، اور کنویں میں جانے کی بڑی وجہ ہے یہ ساری پولیٹیکل انارکی اور آپس میں دوستی نہ ہونا۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگا کہ قطری جو شہری ہیں ان کو امریکہ میں ویزا فری ایکسیس دیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہاں ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ویزا فری ایکسیس نہیں ہے۔ وی ڈو ناٹ فیل سیف۔ اور اگر ہم اس طرح پہلے ادھر سے انڈیا کا بارڈر لگا ہوا ہے، مطلب ترقیاں ٹوٹلی رکی پڑی ہیں، ہم تو کنویں کے مینڈک بنتے جائیں گے، اوپر سے نان پروڈکٹیو قسم کی ٹک ٹاک، کنجرپن، ناچ گانا، تماشے، ننگا ہونا، گالیاں سوشل میڈیا پر، ہر کسی کو گالیاں، قومی اداروں کو گالیاں، پولیٹیشنز کو گالیاں، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں۔ تو اس طرح کی اگر ہم وحشی، جانگلی، نان پروڈکٹیو قوم بنتے جائیں گے تو مجھے بتائیں ہمارا دنیا میں سٹینڈ آؤٹ کہاں ہوگا۔ میں آج آپ کو ایز اے ٹیچر یہ باتیں پڑھاتا ہوں، ایز این استاد بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبل اکانومیز کے لوگ بھی کیسے اپنی اکانومیز پر نظر رکھ کر بیٹھے ہیں اور وہ چیزوں کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور ہم جو پہلے ہی ڈوبے پڑے ہیں، ہم کسی وجہ سے اور ڈوب رہے ہیں، اور ہمیں یہ سوچ ہی نہیں پا رہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ فار گاڈ سیک پلیز ڈو اٹ رائٹ ناؤ، اور دا ڈیزاسٹر از ایویڈنٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔